الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق علیہ. رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہم سب کے رشد و ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا. بے شمار درود و سلام نازل انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے جملہ متبعین، اصحاب اور صالحین پر. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور بچوں، خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کا ہونا ہے. اگر کسی کے پاس اولاد ہے گویا کہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ وہ لوگ نہیں لگا سکتے جو صاحب اولاد ہیں. اس کا اندازہ اور احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو صاحب اولاد نہیں ہے. اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے پاس ایک امانت ہے. ان کی تربیت کرنا یہ والدین کا ایک فریضہ ہے. اولاد یہ والدین کی رعایا ہے اور وہ ان کی ذمہ دار ہیں. والدین کی ذمہ داری یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے
کھانے پینے کی اچھی سے اچھی چیزیں مہیا کر دے، پہننے کے لیے قیمتی لباس انہیں دلا دے، تعلیم کے لیے اچھی اسکول کا انتظام کر دیں، ان کی ذمہ داری یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جس طریقے سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پوری کریں، اسی طریقے سے ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی اعتبار سے تربیت کریں، اپنے بچوں کے آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تند خو اور سخت مزاج فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ انہیں جو کرنے کے لیے حکم دیتا ہے اسے وہ کر گزرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم جس طریقے سے اپنے لیے آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہو، جس طریقے سے تمہیں اپنے آخرت کی فکر ہے اسی طریقے سے تمہیں اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے رکھی اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ جو ہے اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی رعایا کا، اپنی عوام کا کتنا خیال رکھا۔ والرجل راع فی اہلہ، اسی طریقے سے آدمی اپنے گھر کا نگراں ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرے، تو صحیح نگرانی کرے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ گھر کی ذمہ داری کو کس قدر ادا کرتی ہے۔ گویا کہ ہر شخص اس دنیا کے اندر ذمہ دار ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی آفس کا ملازم ہو، یا کوئی آدمی ہو جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، یا کوئی عورت ہو، ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کسی نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی، کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور دھوکہ دیتا رہا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو میرے بھائی وہ آدمی جنت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة۔ اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو ذمہ داری دیتا ہے اور پھر وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلے جاتا ہے، تو ایسے شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی بہت بہترین رہنمائی کی ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو آپ پڑھیں تو بہت ساری اصول اور ضابطے آپ کو مل جائیں گے۔ ان اصول اور ضابطوں کو بتانے سے پہلے میں حضرت لقمان کی 10 نصیحتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ 10 نصیحتیں بہت اہم ہیں، والدین کو ان 10 نصیحتوں کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ لقمان کے اندر وہ 10 نصیحتیں آپ کو ملیں گی، ان 10 نصیحتوں کو آپ پڑھیں اور انہی کے مطابق آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں۔ بچوں کے اندر آپ شرک و بدعت کی نفرت پیدا کریں، اللہ کی معرفت بتلائیں، اللہ کی پہچان بتائیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رازق کون ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے۔ دیکھیے تربیت کا ایک انداز ہے، پیار بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کبھی بھی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے پہلے انہوں نے توحید کی تعلیم دی، شرک کی نفرت پیدا کی۔ تو آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دیں۔ نمبر 2، اللہ کی معرفت بتلانے کے بعد آپ اپنے بچوں کو سکھلائیں کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، والدین کے ساتھ بچوں کو کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر یہ تعلیم اپنے بچوں کو آپ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے نہیں ہیں، انہیں برا بھلا نہیں کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر کے سیکھ جائے گا کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ یہ دوسری چیز ہے میرے بھائی۔ نمبر 3، آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو یہ مت سوچو کہ میں تمہارے حرکات و سکنات سے واقف نہیں ہوں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تم جو کچھ بھی کرو گے میں نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ تمہاری کوئی بھی حرکت اللہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔ تیسری نصیحت کرتے ہیں، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز کسی چٹان پہ ہے یا آسمانوں میں کہیں ہے یا زمینوں میں کہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو لانے پر قادر ہے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالیں۔ حضرت لقمان نے تیسری نصیحت کی۔ چوتھی نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ، آپ خود نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں۔ آپ یہ امید لگائیں کہ میرا بچہ 5 وقتہ نمازی ہو اور آپ 1 وقت کی بھی نماز نہ پڑھیں، ناممکن ہے میرے بھائی۔ بچے دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، آپ جیسا کریں گے ویسا سیکھیں گے بچے۔ آپ خود نماز کی پابندی کریں، آپ کا بچہ نمازی ہو جائے۔ کیا کہا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، چوتھی نصیحت کی، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دے، 10 سال کا ہو جائے اسے سزا دے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی کن بچوں کو نماز کے لیے لاتے ہیں؟ جو 3 سال اور 4 سال کے ہوتے ان بچوں کو سب سے پہلے مسجد لاتے ہیں۔
جو 10 سال کا اور 15 سال کا بچہ ہے اسے گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں، فجر میں خود اٹھ کر کے آئیں گے، اپنے اس بچے کو اٹھا کر کے نہیں لے کر کے آئیں۔ بچے کو اسکول جانا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، کلاس میں جائے گا سوئے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، تھنکنگ ہے میرے بھائی، بہت غلط سوچ ہے۔ آپ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر کے آئیں، فجر میں خود اٹھیں اور اسے اٹھا کر لے کر کے آئیں۔ آپ نماز کے بارے میں سمجھوتا نہ کریں۔ اکثر والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ بچے 5 وقت میں سے کسی وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس پر کوئی بات پرس نہیں، والدین نہیں پوچھتے کہ بیٹا آج تم نے کتنے وقت کی نماز پڑھی، فجر پڑھی، ظہر پڑھا، عصر پڑھا، مغرب پڑھی، عشاء، کوئی سوال نہیں ہوتا، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہاں سے سدھار آئے گا میرے بھائی؟ اب سوال کریے، پوچھیے، ہر نماز کا محاسبہ کریے کہ آج تمہیں بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی تو جا کے پڑھ کے آؤ، تاکید کریں۔ کیا کہا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ 5ویں نصیحت، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ تم دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرو، یہ بھی تمہاری ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی دین کا ایک فریضہ ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو نماز کے لیے لے کر کے جاؤ، آپ اپنے دوستوں کو بتاؤ، انہیں بھلائی کا حکم دو۔ اگر تمہارے دوست کچھ غلط کرتے ہیں یا تمہیں کوئی غلط چیز کہیں نظر آتی ہے تو لوگوں کو اس سے روکو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، بھلائی کا حکم دو، برائی کے کاموں سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں گھبراؤ مت، بلکہ ہمت پیدا کرو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، تمہارے اندر بڑکپن نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو تم حقیر مت سمجھو، کسی کو گری ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو، لوگوں کی عزت کرنا سیکھو۔ آپ اپنے بچے کو اس بات کی تعلیم دیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، تکبر کے ساتھ مت چلو، تمہارے اندر غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گھمنڈ جو ہے، تکبر جو ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تمہارے چال کے اندر میانہ روی ہونا چاہیے، تم اتنی تیزی سے بھی مت چلو کہ سامنے کوئی چیز آ جائے تو فوراً گر پڑو، اور اتنا آہستہ آہستہ بھی مت چلو کہ لوگ دیکھیں کہ تم بہت بیمار اور کمزور لاگو۔ میانہ روی ہونا چاہیے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور تمہاری آواز بھی بہت اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ جب تم کوئی چیز بولو تو لوگوں کو اچھی نہ لگے، اور اتنی آہستہ بھی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے کہ کان لگا کر کے سننا پڑے۔ تمہاری آواز میں بھی درمیانہ روی ہونا چاہیے، تم بہت نہ زور سے بات کرو نہ بہت آہستہ سے بات کرو۔ یہ 10 نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، یہی نصیحتیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ بچوں کے ساتھ شفقت، محبت، نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آپ اپنا رویہ اس طرح کا نہ اختیار کریں کہ بچے آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو بچے ڈرے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو بوسہ دیا تو اقرع بن حابس نامی ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ بچوں کو بھی بوسہ دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، انہوں نے کہا ہمارے بچے ہم بوسہ نہیں دیتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے. مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے, حضرت حسن اور حسین نمودار ہوئے, ان کے پیر پھسلنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے اور جا کر کے اٹھا لیا اور اپنے کندھے پہ بیٹھا لیا, اور آپ نے انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ مال یہ اولاد یہ فتنہ ہے, آزمائش تمہارے لیے. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت نرمی کے ساتھ پیش آئیں, ان سے محبت کا اظہار کریں. بچوں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. بچہ اگر کسی چیز کا مستحق ہے تو اسے بچہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ ہے نظر انداز کر دیتے. نہیں, اگر کوئی بچہ کسی چیز کا حقدار ہے تو اسے اس کا حق ملنا چاہیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. آپ کے سامنے مشروب پیش کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور کچھ بچ گیا. آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ نے سب سے پہلے بچے سے پوچھا, یا غلام اتأذن لی ان اوتی ہؤلاء, اے بچے کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ یہ جو مشروب بچا ہوا پہلے میں ان نوجوانوں کو دے دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے اجازت نہیں, کیونکہ وہ بچہ اس کا مستحق تھا, دائیں طرف وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس بچے نے کیا جواب دیا, کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول, میں آپ کے علاوہ کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا. اگر آپ کو پینا تو آپ پی لیجئے ورنہ میں ہی اس کو لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو تھما. آپ نے بچہ سمجھ کر اسے نظر انداز نہیں کیا کہ بڑے لوگ بیٹھے پہلے ان کو دے دیا جائے. تو بچوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, انہیں ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کو جائز کھیل کود کی اجازت دینی چاہیے. اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے کہ بچوں کو گھر کے اندر پیک کر کے رکھیں. کھیلنے کودنے کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن شرط ہے کہ جائز کھیل کود ہونا چاہیے. ہر کوئی کھیل کود کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے بچے کو کہیں بھی گھومنے کے لیے بھیجیں یا کوئی بھی چیز کھیلنے کے لیے آپ بھیجیں, نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کھیل جس کی شرعاً ممانعت نہ ہو. حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے کیا کہا, یعقوب سے کہا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب, کہا والد محترم کل یوسف کو ہمارے ساتھ دے دیجیے, یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا, کھیلے گا کودے گا. تو حضرت یعقوب نے بھیج دیا ان کے ساتھ, بس یہ خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں تم ان کو گم نہ کر دو, لیکن بھیج دیا ان کے ساتھ, منع نہیں کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے میرا چھوٹا سا بھائی تھا جو ایک گورئیے سے کھیلا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مزاح کہا کرتے تھے یا عمیر ما فعل النغیر, تو گورئیے کا کیا ہوا, اللہ کے رسول مزاح کیا کرتے تھے. تو بچوں کو کھیلنے کودنے کی اجازت دینی چاہیے, بہت سختی نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے, بچے گھر پہ موجود ہیں, فون آیا کہتے بیٹا اٹھا کے بول دو ابو گھر پہ نہیں ہیں, یا خود فون اٹھاتے ہیں گھر پہ موجود ہوتے کہتے نہیں فلاں میٹنگ میں ہوں, فلاں جگہ ہوں, ابھی یہاں نہیں ہوں. بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے رہتے. آپ بتائیے آپ کا بچہ جھوٹ بولے گا یا سچ بولے گا؟ بچہ آپ ہی سے سیکھے گا. بچوں کے سامنے آپ جھوٹ نہ بولیں. اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو فوراً اسے اس سے روکیں, تنبیہ کریں. عبداللہ ابن عامر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر موجود تھے. میری والدہ نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بچے کو کیا دینا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجور دینا چاہتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اسے کھجور نہیں دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ بچوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے.
اسی طریقے سے بچوں کے درمیان عدل و انصاف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں دلاتے اس کو دلا دیتے ہیں، یا اس کو سستی چیز دلا دیتے ہیں اس کو مہنگی چیز دلا دیتے ہیں. نہیں، عدل و انصاف ہونا چاہیے. آپ بچوں کے درمیان انصاف کریں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے کچھ دینے کا وعدہ کیا. میری والدہ نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں دینے دوں گی جب تک آپ اس معاملے میں اللہ کے رسول کو نہ گواہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد گئے اور بتایا کہ میں اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا سب بچوں کو دینا چاہتے ہو کہ یا صرف اسی کو؟ کہا نہیں، اسی کو صرف دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، کہا اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں میں انصاف کیا کرو. تو بچوں کے درمیان عدل و انصاف ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کو کھانے پینے کے آداب سکھلائیں. آپ بچوں کو بتائیں کہ ہاتھ دھل کر کھانا کھانا چاہیے، دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بسم اللہ کہہ کر کھانا چاہیے، سامنے سے کھانا اٹھا کر کے کھانا چاہیے. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا جب میں چھوٹا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں تھیں تو میرا ہاتھ جو تھا ادھر ادھر گھوم رہا تھا، یعنی ادھر سے اٹھا رہے تھے ادھر سے اٹھا رہے. بچوں کی عادت ہوتی ہے جب سامنے کوئی چیز ہوتی ہے تو ادھر ادھر ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پیار بھرے انداز میں کھانے پینے کے اداب سکھائے. کیا کہا؟ یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ. یا غلام سم اللہ کل بیمینک، دائنے ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، سامنے سے اٹھا کر کھاؤ. بہت اچھے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کھانے پینے کے آداب سکھائے. تو آپ اپنے بچوں کو کھانے پینے کے آداب سکھائیں. اسی طریقے سے بچوں کے سامنے گالی گلوج نہیں بکنا چاہیے، زبان سے فحش الفاظ نہیں نکالنا چاہیے. کئی والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ بچوں پر ناراض ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے میں کس کے سامنے کیا بول رہا ہوں، گالی گلوج بکنے لگتے ہیں، ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ خود کو سن کر شرم آ جاتی ہے. بتائیے بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ بچوں کے سامنے گالی گلوج نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی. اگر بچے کبھی گالی دیتے ہیں، کبھی کبھار اڑوس پڑوس کے بچوں کو دے کر یا سن کر وہ سیکھ جاتے ہیں، وہ بھی بکنے لگتے ہیں. آپ کبھی بھی دیکھیں کہ آپ کا بچہ گالی دے رہا ہے فوراً سے تنبیہ کریں، اسے سختی سے روکیں. اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں میرے بھائی. آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے. اگر وہ پورا قرآن نہیں حفظ کر سکتا ہے تو کم سے کم کچھ پارے تو یاد کر لیں. آپ پہلے اپنے بچے کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیں. لیکن ہمارے یہاں یہ سوچ نہیں ہے، بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے ہی سوچ بن جاتی ہے اس کو کیا بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، ایک بڑا بزنس مین بنانا. فوراً ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیں. غلط سوچ میرے بھائی. آپ اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دیں، اس کے بعد دنیا کی تعلیم دیتے رہیں. اسی طریقے سے آپ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پردہ کرنے کا حکم دیں. یعنی بچیاں 10 سال کی ہو گئیں تو آپ پردہ کرنے کا حکم دیں. بغیر پردے کے باہر گھر سے نہ نکلنے دیں. ہم اور سوچتے ہیں ابھی بچی 12 سال کی 13 سال کی بچی ہی تو ہے، 14 15 سال کی بچیاں ہو جاتی بغیر برقعے کے بازار میں گھومتی رہتی ہیں. غلط ہے میرے بھائیوں. آپ اس طرح سے اگر اپنے بچیوں کو گھمائیں گے تو آپ اس کا نقصان اٹھائیں گے. آپ اپنی بچیوں کو 10 سال کی ہو جائیں تبھی سے پردہ کرنے کا حکم دیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی ماؤں کو پردہ کرنے کا حکم دیں. یدنین علیہن جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین.
جب ہماری اور آپ کی مائیں بہنیں پردے کے ساتھ نکلیں گی تو انہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا، انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا، وہ دیکھ کر سمجھ جائے گا یہ شریف گھرانے کی خاتون ہے، تو پردہ کرنے کا حکم دے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ لاڈ و پیار بھی نہیں ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ محبت ہو لیکن بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اتنا زیادہ لاڈ و پیار کرتے ہیں کہ بچے کی ہر فرمائش کو پوری کر دیتے ہیں، بچہ ہی تو ہے، فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، ٹھیک ہے جاؤ گھوم کے آؤ، فلاں ٹاکیز میں پکچر دیکھنے جانا، جاؤ دیکھ کے آ جاؤ، فلاں چیز چاہیے، ٹھیک ہے دو پیسہ لے کر کے آ جاؤ۔ بچہ اگر اسے ضرورت ہے 50 روپے کی تو جیب سے 500 روپے نکل دیں، لے بیٹا پیسے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہی چیزیں بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بچوں کے لیے کھلی آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بالکل انہیں کھلا آزاد چھوڑ دیں، ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ ان کی ہر فرمائش کو آپ پوری نہ کریں، جائز فرمائش کو پوری کریں۔ بچے کو 50 روپے کی ضرورت ہے تو 50 ہی دیں، 100 کی ضرورت ہے 100 دیں، نہیں کہ 500 کی نوٹ پکڑا دیں۔ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ کے بچے کے پاس ضرورت سے زائد پیسے ہوں گے تو آپ کا بچہ کچھ بچوں کو دوست بنا لے گا، یا محلے لاگے کہ بچے خود اس کے دوست بن جائیں گے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، پھر اس کے پیسے کو ادھر ادھر لے جا کر کے خرچ کروائیں گے۔ کبھی زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ آج آپ کے پاس پیسے ہیں اور کل پیسے نہیں ہیں، اور آپ کا بچہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، پہلے 50 مانگ رہا تھا 500 دے رہے تھے، ابھی وہ 50 مانگ رہا تو 50 نہیں نکل رہے ہیں، تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی۔ اب بتائیے وہ بچہ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرے؟ اس کا ہاتھ لمبا ہو چکا ہے، دوستوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، کھانے پینے کی عادت بڑھ چکی ہے، اپنے آپ پر وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اب اس کا وہ حل نکالے گا، اس کا حل کیا نکالے گا؟ وہ کہیں ادھر چوری کرے گا، کہیں ادھر چوری کرے گا، چوری کر کے وہ اپنے اس مسئلے کو حل کر لے گا۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن آپ کو بھی وہ پریشانی میں ڈال دے گا، کسی پولیس اسٹیشن کا وہ مہمان بن جائے گا، وہاں پر آپ کو طلب کیا جائے تو آپ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، لیکن ایک لمٹ دائرہ ہونا چاہیے۔ بے جا لاڈ و پیار یہ اچھی چیز نہیں ہے، بچوں کو کھلی آزادی دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی۔ بچے جو بگڑتے ہیں یہی پر ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں کہ میرا بچہ گھر سے باہر نکل رہا ہے تو کس بچے کے ساتھ گھوم رہا ہے، اس کا دوست جو ہے اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ ہم ان سب چیزوں کا دھیان نہیں دیتے، بس یہی پتا ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ گھوم رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، اسکول میں وہ کلاس کے اندر کس بچے کے ساتھ بیٹھا رہا، وہ بچہ کیسا ہے کچھ پتا نہیں ہوتا، کبھی جائزہ نہیں لیتے۔ میرے بھائیو، یہی ہماری اور آپ کی لاپرواہی بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، پھر کہتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا، میرا بچہ میرا خیال نہیں کر رہا ہے، میری خدمت نہیں کر رہا، میری بات نہیں سن رہا ہے۔ کہاں سے سنے گا؟ آپ نے تو اسے غلط لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اب دھیان دیں میرے بھائیو کہ آپ کا بچہ کھیلنے جا رہا ہے تو کن بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہے، آپ کا بچہ گھر سے باہر گھوم رہا ہے تو کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، آپ کا بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو گھر کے اندر کب آ رہا ہے۔ بچے شام میں نکلتے رات بھر غائب رہتے ہیں، والدین کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ آپ دیکھیے رات میں نکل کر دیکھیے کتنے بچے سڑکوں پر رات بھر گھومتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے وہ بچے اپنے والدین کے فرما بردار بچے بنیں گے؟ ہرگز نہیں بنیں گے میرے بھائی، وہ مصیبت بن جائیں گے۔ تو آپ اس کا مواخذہ کریں کہ آپ کا بچہ گھر سے نکل رہا ہے، گھر سے باہر جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، آپ اسے پوچھیں بیٹا تم باہر جا رہے ہو کس لیے جا رہے ہو، کیا کام ہے، کس جگہ جا رہے ہو، اور ٹائم بھی پوچھیں تمہیں کتنا ٹائم لگنے والا ہے، کب تک تم واپس آؤ گے۔ اگر وہ تاخیر سے آتا ہے تو آپ اس کو بھی سوال کریں کہ تم تاخیر سے کیوں ہے۔ اب جانتے ہیں میرے بھائیو، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھی چیزیں سیکھے گا، برے بچوں کے ساتھ رہے گا تو برا ہی بن جائے۔ بہت ساری حدیثیں آپ کو صحبت، اچھی صحبت اور بری صحبت کے متعلق مل جائیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، آپ اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ والدین کی دعا جو ہے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، اس میں سے ایک والدین ہے۔ آپ کا بچہ کبھی غلطی بھی کر دے تو آپ اس کو
الٹا سیدھا مت بکیں، گالی گلوچ مت دیں. آپ غصے میں اپنے بچے کو بددعا دے دی، کچھ الٹا سیدھا کہہ دی، کہیں اللہ دیا قبول ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے غصے میں بھی اگر بولیں تو صحیح چیز بولیں. والدین کو اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسی طریقے سے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی بحث و مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. دیکھیے کوئی بھی جوڑا دنیا کا ایسا نہیں ہے جو کہہ دے کہ میرا میرے بیوی کے ساتھ اختلاف نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. جھگڑے ہوتے ہیں، یہ فطری چیز ہے، لیکن آپ بچوں کے سامنے جھگڑا کریں، اس کی ماں کو گالی دیں، اس کو مارے پیٹیں، میرے بھائیو بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ اس مسئلے کا حل آپ اپنے روم کے اندر کریں، اپنے بیڈ روم کے اندر کریں، دروازہ بند کر کے اس مسئلے کو حل کریں. بچوں کے سامنے اس طریقے سے کرنا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کہ بڑا ہو کر کے وہ بچہ ماں کا ساتھ دے گا اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ کو پریشان کرے گا. وہ یہی کہے گا تم میری ماں کو گالی دیا کرتے تھے، میری ماں کو پریشان کیا کرتے تھے. تو بچوں کے سامنے اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کی جو ضرورتیں ہیں آپ اس کو بھی پوری کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر ہوٹل بازی کریں، اچھا سے اچھا کپڑا پہنیں، دوستوں کے ساتھ خوب اڑائیں اور بیوی بچوں پہ خرچ نہ کریں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتے، دوستوں میں خوب اڑائیں گے، باہر خوب خرچ کریں گے، اپنے اوپر خرچ کریں گے، لیکن بیوی بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے. اس کا بھی بہت اثر پڑتا ہے میرے بھائی. آپ اپنی بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو دن بھر جا کر کے ادھر ادھر محنت کرتے، مزدوری کرتے، پھر لا کر کے خرچ کرتے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دیتا ہے. تو ان کی جو جائز ضرورتیں ہیں آپ اس کو پوری کریں. انہیں کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا دلائیں، بچوں کو کتاب کی ضرورت ہے، کاپی کی ضرورت ہے، اسٹیشنری کی ضرورت، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اگر جائز فرمائش ان کی ہے تو اس کو پوری کریں، اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے، اور بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنے والا بنائے. ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہماری تربیت ہو جائے، ہم اپنے بچوں کے سامنے ایک نمونہ بن جائے، آئیڈیل بن جائے، ہمارے بچے سدھر جائیں گے. اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. اگر ہم نہیں سدھرتے ہیں تو بچوں کو سدھارنا مشکل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین و آمین.